اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت پوری ہو گئی تھی اس سے، یہ آیت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا لکھا ہوا ہے ایک مقرر وقت پر، ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے کچھ دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے قدر کرنے والوں کو۔ یہ بھی غزوہ احد سے تعلق رکھتی ہے، یہ بات ذہن سازی کی جا رہی ہے، نفسیاتی طور پر جو انسان کو کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں اس کا تدارک اور اس کی تلافی کی جا رہی ہے۔ جہاد میں جاتے ہوئے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جان چلی جائے گی، مر جائیں گے، کیونکہ منافقین یہی کہہ کر لوگوں کو روکتے تھے کہ بھئی تم ادھر رہو، تم گئے تو مارے جاؤ گے، بچے یتیم کرواؤ گے، عورتیں بیوہ کرواؤ گے، کیا بنے گا تمہارا؟ یہ زندگی ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی جان اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر موت نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا، وہ وقت مقرر جب ہوگا تو موت آئے گی۔ موت کا تعلق جہاد کے میدان سے یا جہاد میں نہ جانے سے نہیں ہے، بلکہ موت اپنے مقرر وقت پر ہے۔ ہاں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا آپ وہ کرتے رہو اور کہو موت اپنے وقت پہ مقرر ہے۔ کوئی بندہ اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگائے اور کہے کہ موت اپنے وقت پہ لکھی ہے، یہ غلط ہے، یہ خودکشی ہے، حرام ہے، ایسا عمل کرنا بھی حرام ہے، وہ مرے یا نہ مرے۔ لیکن نیکی سے اس لیے پیچھے رہنا کہ میں مر نہ جاؤں، میں معذور نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا گہرا زخم نہ آ جائے جو ہمیشہ کے لیے میرے لیے معذوری بنا دے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بستر پہ موت آئی تو انہوں نے آخری جو کلمات کہے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہا انا اموت علی فراشی، میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہوں، جو اس لیے جہاد سے پیچھے رہتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے جہاد میں، دیکھو میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ یہ خالد بن ولید ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پورے جسم کے اندر کوئی عضو ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر زخم نہ ہو اللہ کے راستے میں، لیکن موت جہاد کے میدان میں نہیں ملی۔ ساری زندگی لڑے، اللہ سے موت مانگی، شہادت کی، لیکن موت ملی بستر پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ موت جو ہے یہ میدان میں نہیں پڑی، بلکہ موت اپنے وقت پر ہے۔ ہاں، اگر تمہاری موت جہاد کے میدان میں لکھی ہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیا یہاں پر لوگ اپنے بستروں پر نہیں مرتے؟ یہاں پر روڈوں اور سڑکوں پر لوگ نہیں مرتے؟ تو جہاد کے میدان میں موت نہیں پڑی، اللہ کی اطاعت کے کسی سخت حکم میں موت نہیں پڑی، موت اپنے وقت سے ہے۔ یہ بھی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں، 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں اتنی تھی، ان کی موت اللہ نے یوں لکھی تھی یہاں پر۔
لہٰذا اگر یہ اپنے گھروں پہ بھی رہتے، ہو نہیں سکتا تھا کہ گھروں پہ رہتے، ایک مثال کے طور پہ بات ہے، اگر گھروں پہ بھی رہتے تو یہ مر جاتے۔ منافقین نے جب یہ باتیں کی مجاہدین کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم جو کہتے ہو کہ گھر پہ رہنے سے موت نکلے ہیں تو مرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہو، تم اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ تمہارے گھر پہ ہونا تمہیں موت سے بچا لے گا؟ نہیں بچا سکتا۔ تو گویا کہ جہاد کے میدان سے موت کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے جو زندگی لکھی ہے، جتنی لکھی ہے، وہ جب پوری ہو گئی تو تمہیں موت آئے گی، وہ جہاں پر بھی لکھی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو کوئی دنیا کا اجر چاہے گا، اب یہاں پر بھی ایک تربیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام سے ایک غلطی یہ ہوئی، 50 تیر اندازوں سے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اول جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کے پاؤں پھسل گئے اور وہ بھاگ گئے۔ جیسے ہی وہ بھاگے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی جنگ تو ختم ہو گئی، مال غنیمت یہ لوگ لیے جا رہے ہیں۔ اصولی طور پہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو بدر ہے یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوئی تھی، یہ تو اچانک آمنا سامنا تھا، اچانک ٹاکرا تھا۔ منصوبہ بندی کے ساتھ جو جنگ تھی وہ یہی تھی، بس پہلی جنگ تھی۔ پوری طرح ذہن سازی اور تربیت ان سب چیزوں کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے اس پر بڑا تفصیلی تبصرہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ مورچے چھوڑ دیے جو آپ نے ان کو 50 مقرر کر کے دیے تھے۔ پھر جیتی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ نتیجہ تاریخ کے کلمات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ تم نے وہ مال غنیمت کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر تم نے وہ چیز چھوڑی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا چاہتا ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا، نیکی کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں دنیاوی مقاصد کی خاطر، وہ دنیاوی مقصد روپیہ پیسہ ہو، وہ دنیاوی مقصد چودراہٹ ہو، وہ دنیاوی مقصد اپنا شہرت اور اپنا نام اونچا کرنا ہو، یا کچھ بھی ہو۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، آخرت کا اجر لینے کی خاطر۔ تو جو بندہ جس نیت سے کرے گا اللہ کے ہاں وہ پائے گا۔ من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، جو آخرت کا بدلہ چاہے گا، اللہ کی رضا چاہے گا، نیکیاں کرے گا، تکالیف برداشت کرے گا اللہ کی خاطر، تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے قدردانوں کو۔ یہ بات بہت بڑی ہے۔ شاکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت قدردان، کسی کی قدر، شکر کرنا بھی کسی کی قدر کرنے کو کہتے ہیں۔ جو قدر کرتا ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے حکموں کی، نماز کی اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی جو قدر کرتا ہے، اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے۔ قدر کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو دل سے چاہنا۔ کہتے ہیں نا یار اس نے میری قدر نہیں کی، کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھے اچھے طریقے سے دل سے نہیں قبول کیا، اوپر اوپر سے بس۔ جو ان چیزوں کو دل سے مانے، اللہ کے آگے جھک جائے دل سے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بدلہ ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جو قدردان ہیں ہم ان کو جزا دیں گے عنقریب۔ جزا اللہ کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، دنیا میں جزا یہ ہے کہ اللہ نیکی کی مزید توفیق عطا کرتا ہے۔
نیکی کی قدر کا دنیا میں بدلہ کیا ہے؟ مزید نیکی کی توفیق ملنا. اور نیکی کی ناقدری کی دنیا میں علامت کیا ہے؟ نیکیوں کی توفیق کا سلب ہو جانا، توفیق نہ ملنا. اور آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جنت تیار کی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.